اچھا، یہ 14 اگست کا جلسہ ہے نا، آج جو میجارٹی ہمارے جو دوستوں نے آپ لوگوں نے آرا دی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، جب بر صغیر کو انگریز چھوڑ کے جا رہا تھا نا تو 584 ریاستوں کا بھی تاریخ میں ذکر ہو رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ 565 ریاستیں تھیں اس بر صغیر کے اندر، اور ان ریاستوں کا بعض ریاستیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، یعنی ہری پور کے اندر بھی 2 ریاستیں تھیں۔ یہ جو منصرے کا علاقہ ہے، اس میں ایک ریاست امب کے نام سے یا امب کے نام سے، مطلب الف میم تو بے اور پھر آتا ہے لام، امب کے نام سے بھی جو ہے نا ایک ریاست کا ذکر آتا ہے۔ سوات ریاست تھی، دیر ریاست تھی، کچھ بڑی ریاستیں تھیں جس طرح باولپور ہے، حیدرآباد، دکن ہے۔ کشمیر بھی ایک بڑی ریاست تھی، اور اس کا فارمولہ جو یہ تھا ہندوستان کی آزادی کا کہ ان ریاستوں کو اختیار دیا جائے گا کہ یہ ہندوستان کا حصہ بنے یا پاکستان کی، اور کشمیر کی ریاست واحد ریاست تھی کہ جو اپنی قانون سازی سمیت، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مطلب بابا خان جو تھے وہ پہلے اس کے ممبر تھے، پھر غازی ملت اس کے ممبر بنے اسمبلی کے، پھر نکیال سے شاید کریلوی صاحب جو تھے علیہ رحمہ وہ اس کے ممبر بنے، تو یہ قانون ساز اسمبلی تھی پہلے سے، یعنی کشمیر کے اندر ایک لیجسلیٹو اسمبلی موجود تھی۔ چونکہ مہاراجہ جو تھا وہ نان مسلم تھا، تو ایک فیئر فیکٹر موجود تھا، تو کشمیر کے رہنے والوں نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان کا حصہ بنے گا، اور یہ 19 جولائی 1947 کو ہے، جبکہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان بننے سے تقریباً کم و بیش 3 ہفتے پہلے کشمیر کے رہنے والوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا۔ پونچھ میں تحریک برپا ہو چکی تھی، مہاراجہ کی طرف سے چولہا ٹیکس لگ چکا تھا، اس سے پہلے گائیڈ ٹیکس، یہ ٹیکس وہ ٹیکس لگے ہوئے تھے۔ جب چولہا ٹیکس لگا تو جو پونچھ کے رہنے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ انف از انف، اور تحریک چل پڑی۔ اور یہی ہے کہ کلاڑیوں سے، درونتیوں سے، سوٹیوں، جو کچھ ان کے پاس میسر تھا، کچھ لوگوں نے جنگ عظیم اول میں، جنگ عظیم دوم میں بھی کام کیا ہوا تھا، اس سے کچھ لوگوں کے پاس شاید بندوقیں بھی تھیں، وہ بارود والی جو ٹک ڈم بندوق کہتے ہیں، لیکن زیادہ کلاڑیاں درونتیوں والی اور جو دیسی سوٹیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ آزاد کشمیر کا یہ 5000 مربع میل سے کچھ زیادہ علاقہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ 12-13 ہزار کلومیٹر کا یہ ایریا جو ہے، جو آزاد کشمیر ٹیریٹری کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا میں، یہ آزاد ہوا۔ آزاد کشمیر کے جو رہنے والے ہیں، یہ بات افتخار صاحب نے ابھی واضح کی تھی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 1970-71 کا جو سانحہ ہوا، اس کے بعد کشمیر بنے گا پاکستان کا ایک نعرہ آیا، اور اس کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ اگر اس وقت بھی بنے گا کی نسبت اگر یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان، تو یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 54-55 سالوں میں یہ کسی کو خیال نہ آیا کہ جی وہ یہ کہیں کہ ہمیں پاکستان، تو یہ اللہ پاک نے ہم سے یہ اعزاز لینا تھا اور ہم اس کو لے کے آئے، ہم سے یہ اللہ نے کروایا۔ ہم نہ تو ہماری کوئی قابلیت ہے، نہ اتنی سیاسی بصیرت ہے، ہماری بالکل کم مائیگی کا ہمیں اپنے طور پہ احساس ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہم سے 19 جولائی 2023 کو راولاکوٹ کے مقام پہ، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خطہ ہے غازیوں کا، شہداء کا، مجاہدوں کا اور غیرت مندوں کا اور ان کے وارثوں کا، اور ہم ان کے وارث۔ ہم نے یہ بات ہمیشہ یہ کہی کہ یہاں پہ غیرت کے نام پہ جو بھی تحریک چلی ہے وہ غیرت اس لیے کہ وہ اسلام کی حامیت، اسلام کی غیرت، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آل رسول کا وصف۔ آل رسول نے پورا خاندان امام حسین علیہ السلام نے قربان کیا، حضرت اصغر سے لے کے امام حسین علیہ السلام کی 57 یا 58 سال کی عمر جو ہے کتابوں میں، تاریخ کی کتب میں درج ہے۔ تمام کی تمام فیملی سوائے امام زین العابدین کے جو اس وقت بیمار تھے، سارا خاندان قربان ہو گیا۔ پھر اس خاندان کی شہزادیاں کن مشکلات سے، کن مصائب سے دوچار ہوئی، تو کیا امام حسین علیہ السلام اس چیز سے واقف نہیں تھے؟ لیکن چونکہ قیامت تک دین نے باقی رہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہوا نحن نزلنا ذکر، اور اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے خود کہی۔ تو دین کی غیرت اور حامیت تھی، تو
خواہ ملک کی مطلب ہے غیرت اور اہمیت ہو، دین اسلام کی غیرت اور اہمیت ہو، یہ صرف خاصہ ہے پونچھ کا۔ پورے آزاد کشمیر والوں کو اعزازات حاصل ہیں، اللہ اسی کے اس پار رہنے والوں کے، ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہیں، لیکن پونچھ ہمیشہ اس میں صف اول رہا ہے۔ شہادتیں دیکھ لیں، مجاہد اور غازی دیکھ لیں، آپ کو بہت بے شمار ملیں گے، ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔ تو جو 14 اگست کا ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے۔ تو کشمیری اس سے 3 ہفتے پہلے فیصلہ کر چکے تھے، تو یہ بھرپور پروگرام ہوگا۔ آپ بہت سارے ساتھیوں نے آراء دیے کہ دوسری پارٹیوں کو، جو قومی پارٹیاں ہیں، یعنی جن کی آزاد کشمیر میں برانچز ہیں، اور بعض دوستوں کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے بھی صحافیوں کو اور وی بلاگر جو سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں ان کو تو یقینی طور پہ مدعو کریں گے، اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ وہ کراچی سے، لاہور سے بھی آئیں گے، پنڈی اسلام آباد سے بھی، پشاور کوئٹہ کی پریس کو بھی ہم انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ لیکن اس کے اوپر بھی سوچا جا سکتا ہے، اس پہ بھی ہم آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی کمیٹی بنا سکتے ہیں۔ میرے دوروں کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ 3 ڈویژن ہیں، ہمارے تینوں ڈویژن کے پروگرام کر لیے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز کر لیے جائیں۔ اس پہ بھی ہم اگلے 2-3 دن میں، چونکہ جو دن رہ گئے ابھی تقریباً ہمارے پاس 3 ہفتے یا اس سے کم دن رہ گئے، اس کا ایک مشاورتی پروگرام کرتے ہیں۔ اور آپ دوستوں کی آراء زیادہ تر یہی تھی کہ کچھ چھوٹا جلسہ نہ کیا جائے، تو چھوٹا جلسہ نہیں کرتے، مرحلہ کو ایسا کرتے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میرے کئی بغیر آپ لوگ اس کا ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے رہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے طور پر سردار تنویر الیاس خان ہوتا ہے، چونکہ آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ میں اگر کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، میری کسی وجہ سے رسائی نہیں ہو سکی، تو یہ آپ نے کرنا۔ 14 اگست کا اگر دوسری پارٹیوں کو ہم نے یہ ذہن بن گیا کہ جی دوسری پارٹیوں کو مدعو کریں، مدعو تو ان کو کر لیں گے ہم، لیکن کیا وہ اپنے کارکنوں کو موبلائز کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب وہ کارکنوں کو موبلائز نہیں کریں گے تو وہ صرف آئیں گے، اور ایک چیز ہی ہوگی کہ جی وہ آئے اور کچھ آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے، لیکن یہ کوئی ہمارا دل تنگ نہیں ہے۔ ہم اس حوالے سے بڑے مطلب وسیع القلبی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ ان کو دعوت دی جائے، اس کے اوپر سوچ بچار کر لیتے ہیں۔ آج زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی جو بولے اس ٹاپک پہ، بعض دوست نہیں بول سکے، اس پہ بھی مشاورت کر لیتے ہیں۔ لیکن 14 اگست کا جو جلسہ ہے، یہ چونکہ قومی آزادی کا دن ہے، ہمیں پاکستان کے نام سے یہ ایک مطلب ہے کہ انشاءاللہ ایک بھرپور جو ہے نا ہمارا پروگرام ہوگا، لوگ اس کو دیکھیں گے۔ ہم نے 14 اگست جب میری گورنمنٹ تھی، جب میں پرائم منسٹر تھا، ہم نے بھرپور بنایا تھا، اس دفعہ بھی انشاءاللہ اس کو بھرپور بنائیں گے۔ یہ آپ نے بنانا ہے، میں نے تو نہیں بنانا، میری اپنی تئیں کوششیں ہوں گی، آپ سب کی اپنی تئیں کوششیں ہوں گی۔ آج میرا حال پروگرام لمبا ہو گیا ہے، میں بھی آپ کو تھوڑا تھکا لگ رہا ہوں گا، لیکن یہ کہ آج پروگرام لمبا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو فردر اس تھکاوٹ میں، اور پھر امیڈیٹی بھی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ کوئی چیز ہوگی تو اس کو جو دوست لوکلی موجود نہیں ہوں گے، زوم کانفرنس بھی کی جا سکتی ہے، اور یکم کے بعد جو ہے ہم آزاد کشمیر کا جو ہے نا دورہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔